ویلکم بیک. خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. بات کریں گے بارکھان کے علاقے میں شاہراہ پر مسلح افراد کی فائرنگ. ڈپٹی کمشنر وقار خورشید عالم کے مطابق بس سے اتار کر 7 مسافروں کو قتل کر دیا گیا. ضلع انتظامیہ کے مطابق جاں بحق افراد میں سے 3 کی شناخت ہو گئی. محمد اسحاق ملتان اور عاصم علی لاہور کا رہائشی تھا. عاشق حسین ریٹائرڈ ڈی ایس پی اور تعلق کوئٹہ سے ہے. مسافر ذیشان نے میڈیا سے گفتگو میں بتایا میرے بھائی عدنان کو میرے سامنے اتارا, فائرنگ کی آواز آئی. بھائی نے کہا میرے پاس شناختی کارڈ نہیں ہے. اسے بس سے اتار کے لے گئے. 10 سے 12 دہشت گرد تھے, ان کے پاس کلاشن کوفی تھیں. دہشت گردوں نے شناختی کارڈ چیک کر کے مارا. سب کے شناختی کارڈ دیکھے, میرا شناختی کارڈ انگلش میں تھا. انہوں نے شناختی کارڈ چیک کیا, میرا انگلش میں شناختی کارڈ تھا. دوسرا میرا جو بھائی تھا اس کو شناختی کارڈ اس کا دیکھا, اس نے کہا میرے پاس نہیں ہے. اس کو تار کے نیچے لے گئے اور گولیاں ماری. کوئٹہ سے ملتان جا رہے تھے. رہائشی بورے والا کا رہائشی ہوں میں. میرا نام ذیشان مصطفیٰ, میرے بھائی کا نام عدنان مصطفیٰ ہے. اس کو میرے سامنے دہشت گرد جو تقریباً 10-12 آدمی تھے, کلاشنیں ان کے ہاتھ میں تھی, ٹوپیاں لی ہوئی تھی, جیکٹیں پہنی ہوئی تھی انہوں نے. کراچی کے علاقے کورنگی میں ایک شخص کو نامعلوم مسلح افراد نے دکان کے باہر فائرنگ کر کے موت کے گھاٹ اتار دیا, جبکہ ایک زخمی ہو گیا. پولیس کے مطابق مقتول کی شناخت 55 سال کے محمد متین کے نام سے ہوئی. موٹر سائیکل سوار مسلح ملزمان نے متین پر فائرنگ کی. مقتول متین کیبل کا کام کرتا تھا. واقعہ ذات دشمنی لگتا ہے. شادی کی خوشیاں ماتم میں تبدیل. سجاول کے قریب میرپور روڈ گریڈ اسٹیشن کے مقام پر باراتیوں کی گاڑی اور ٹریکٹر ٹرالی میں خوفناک تصادم میں 3 خواتین جاں بحق 6 افراد زخمی ہو گئے. شادی کی خوشیاں ماتم میں تبدیل ہو گئی. سجاول کے قریب میرپور بٹھورا روڈ کے گریڈ اسٹیشن کے مقام پر باراتیوں کی گاڑی ٹریکٹر ٹرالی سے ٹکرا گئی. کلکٹر کسٹم انفورسمنٹ میرین یونٹ نے بحیرہ عرب میں ایرانی ڈیزل سمگل کرنے کی کوشش ناکام بنا دی. 5 افراد کو گرفتار کر کے 2 کروڑ 24 لاکھ روپے مالیت کا ڈیزل اور لانچ ضبط کر لی. کلکٹر کسٹم انفورسمنٹ کراچی کے خصوصی میرین یونٹ نے بحیرہ عرب میں چرنا آئرلینڈ کے قریب الارشیا نامی لانچ پر چھاپا مار کر سمگل شدہ ڈیزل برآمد کر لیا. کسٹمز حکام کے مطابق لانچ سے 30,365 لیٹر سمگل ایرانی ڈیزل برآمد کر لیا. سمگل ڈیزل کی مالیت 74,62,000 روپے ہے. سمگلنگ میں استعمال ہونے والی 1.5 کروڑ مالیت کی لانچ کو بھی ضبط کر لیا گیا. کسٹم ایکٹ کے تحت مقدمہ درج کر کے 5 افراد کو گرفتار کیا گیا. کراچی کے شہریوں کے لیے دسمبر کا بجلی کا بل سستا ہونے کا امکان. کے الیکٹرک نے بجلی کے نرخ میں 4 روپے 95 پیسے فی یونٹ کم کرنے کی درخواست کر دی. نیپرا 26 فروری کو اسلام آباد درخواست کی سماعت کرے گا. درخواست کی منظوری سے عوام کو 4 ارب 94 کروڑ کا ریلیف ملے گا. پاکستان کی معیشت درست سمت میں ہے. گیلپ سروے میں 55% پاکستانیوں نے کاروبار میں بہتری کی اطلاع دی تھی. 6 ماہ کے دوران کاروباری اعتماد میں 10% اضافہ. وزیراعظم شہباز شریف نے کہا بزنس کمیونٹی نے پالیسی پر اعتماد کا اظہار کیا. خبر آپ کو دیں گے صدر مملکت آصف علی زرداری کی رات گئے کراچی آمد. سنجے سادمانی سے مزید جانیں گے. سنجے آگاہ کیجیے گا. جی بالکل, صدر مملکت آصف علی زرداری رات گئے اچانک سے کراچی پہنچے ہیں. وہ ایئر بیس سے سیدھا زرداری ہاؤس یعنی فریال تالپور کی رہائشگاہ پر گئے ہیں. فریال تالپور سے اہم سیاسی معاملات پر انہوں نے گفتگو کی ہے. خاص طور پر بلوچستان کے معاملات پر اس ملاقات میں گفتگو کی گئی ہے. ذرائع بتاتے ہیں کہ بلوچستان میں جو سیاسی تناؤ ہے وزیر اعلیٰ اور وزراء کے درمیان, اس معاملے پر صدر آصف علی زرداری نے فریال تالپور سے انکوائری کرنے کے لیے کہا تھا. بلوچستان کی پوری قیادت سے فریال تالپور جو ہے وہ اکیلے انہوں نے الگ الگ ملاقاتیں کی تھی, اور ملاقات کے بعد جو ان کی رپورٹ تھی اور اس سلسلے میں صدر زرداری کراچی آئے اور کراچی میں ڈائریکٹ وہ ایئر بیس سے زرداری ہاؤس گئے جہاں پر ان کی اہم ملاقات ہوئی. اب سے کچھ دیر پہلے بلاول ہاؤس میں زرداری صاحب جو ہے وہ واپس پہنچے ہیں. تو اچانک سے رات گئے وہ کراچی آتے ہیں, اور کراچی آتے ہی وہ ڈائریکٹ جو ہیں وہ زرداری ہاؤس جاتے ہیں, جس کے بعد جو ہے وہ سیکیورٹی اور جو سیاسی حلقے ہیں ان میں بھی ایک بے چینی پائی جاتی ہے. بلوچستان کے جو سیاسی معاملات ہیں وہ انتہائی سنگین نوعیت کے, اس معاملے پر بھی گفتگو کی گئی. ٹھیک ہے سنجے, بہت شکریہ آپ کا. سخت معاشی حالات کے بعد مہنگائی میں کمی آئی. پالیسی ریٹ میں کمی سے کاروباری برادری کا اعتماد بڑھا. مزید کمی سے عوام کو مزید ریلیف ملنے کی امید ہے. مسلم لیگ نون کے صدر نواز شریف نے اراکین پنجاب اسمبلی سے گفتگو میں کہا تعمیراتی کام پھر سے شروع ہو گئے. عالمی مالیاتی ادارے بھی شہباز شریف کی محنت کا اعتراف کر رہے ہیں.
وقت نے ثابت کیا مخالفین کو بدتمیزی اور بد تہذیبی کے سوا کچھ نہیں آتا۔ نون لیگ ملک اور قوم کی خدمت کا شاندار ریکارڈ رکھتی ہے۔ ترقی کا تسلسل نہ ٹوٹتا تو ملک خطے اور دنیا میں کہیں آگے ہوتا۔ اڈیالہ جیل کے سوا ہر طرف سے اچھی خبریں آ رہی ہیں، وہاں سے خط پر خط آ رہے ہیں، منت ترلے ہو رہے ہیں کہ اللہ کے واسطے مجھے بچا لو۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کے نارووال میں جلسے سے دھواندار خطاب۔ بانی پی ٹی آئی مکمل صحتیاب ہیں، ان سے آج ملاقات ہوئی ہے۔ اڈیالہ جیل میں ملاقات کے بعد علیمہ خانم نے میڈیا کو بتایا بانی نے کہا ہے کہ جتنا مرضی دباؤ ڈالا جائے وہ ڈیل نہیں کریں گے۔ سرائیاں ہو رہی تھیں کہ ان کی صحت ٹھیک نہیں ہے، وہ بالکل صحت یاب ہیں۔ عمران خان نے کہا کہ آپ جو مرضی کر لیں، میں آپ کے ساتھ ڈیل نہیں کروں گا۔ اب 1 ہفتہ 10 دن کے بعد کیسز ہیں اور اگلی ملاقات اگلے منگل ہے۔ 1 منگل کے لیے عمران خان کے ساتھ اب ہمارا کسی کا کوئی رابطہ نہیں ہوگا۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر علی کہتے ہیں پی ٹی آئی ایوان کی بالادستی پر یقین رکھتی ہے، اس لیے ہم ایوان میں رہے، ہمارا کوئی ذاتی ایجنڈا نہیں۔ پاکستان تحریک انصاف ایوان کی بالادستی پہ یقین رکھتی ہے، ہم ایوان میں رہے۔ ہم نے کہا پرسنل ایجنڈا نہیں ہے، خاناج بھی جیل میں ہیں، آئینی پروویژن اور یہ رولز سارے وائلیٹ ہوئے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کے حق میں سب سے پہلے فیصلہ آیا تھا جب سپریم کورٹ نے یہ کہا تھا کہ ریزرو سیٹیں پاکستان تحریک انصاف کی ہوگی۔ سندھ اسمبلی کی پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا تعلیمی بورڈز کی کارکردگی پر عدم اعتماد کا اظہار۔ صوبے کے 7 تعلیمی بورڈز میں مالی بے ضابطگی سامنے آ گئی۔ مارکس کے طریقہ کار اور مالی اخراجات کا اسپیشل آڈٹ کرانے کا حکم دے دیا۔ ڈی جی آڈٹ کو سال 2022 سے 2024 تک کا اسپیشل آڈٹ کر کے 4 ماہ میں رپورٹ دینے کی ہدایت۔ نثار کھوڑے نے کہا تعلیمی بورڈز کا معیار یہ ہے کہ الزام لگ رہے ہیں پیسے دو مارکس لو، پیسے دے کر پلس مارکس دیے جائیں گے تو بچے پھر انٹری ٹیسٹ میں فیل ہی ہوں گے۔ کمیٹی ممبر خورم سمرو نے کہا انٹر بورڈ کے چیئرمین امیر قادری کو ہٹایا گیا تھا، تحقیقات کہاں تک پہنچی؟ تعلیمی بورڈز کا مارکس دینے کا کیا نظام ہے؟ نتائج میں ہیرا پھیری کی کیوں شکایات آ رہی ہیں؟ وفاقی اردو یونیورسٹی اور قازاران فیڈرل یونیورسٹی کے اشتراک سے پہلی بین الاقوامی پاکستانی اور رشین کانفرنس کا آغاز ہو گیا۔ پاکستانی اور غیر ملکی جامعات کے ماہرین کہتے ہیں پہلی مرتبہ کانفرنس سے دونوں ممالک کے طلبہ کو اعلیٰ تعلیم کے مواقع میسر ہوں گے اور سفارتی تعلقات کو مضبوط کرنے میں مدد ملے گی۔ انور خان کی رپورٹ دیکھیے۔ وفاقی اردو یونیورسٹی کے تحت پہلی بین الاقوامی پاکستانی رشین کانفرنس کا انعقاد، پاکستانی اور روسی تعلیمی ماہرین کی شرکت۔ کراچی میں روسی قونصل جنرل آندرے وکٹرووچ فیدوروف کانفرنس میں شریک ہوئے۔ کہتے ہیں پاکستان کے ساتھ آئندہ سال تجارتی حجم $1 بلین تک بڑھائیں گے۔ I hope that very soon Pakistani and Russian people will see the fruitful results of our work, and these projects which are being discussed right now will be presented to the public. وفاقی اردو یونیورسٹی کے وائس چانسلر ڈاکٹر ضابطہ خان شنواری کہتے ہیں یہ کانفرنس سفارتکاری اور سرمایہ کاری کے حوالے سے بہت اہم ثابت ہوگی۔ رشین لینگویج میں نے شروع کرائی ہے اپنی یونیورسٹی میں، فیڈرل اردو یونیورسٹی میں۔ اب ہم جاپانی شروع کر رہے ہیں، چائنیز شروع کر رہے ہیں۔ ہم دنیا سے کٹ کے نہیں رہ سکتے، تو ہم نے جو یہ میرا یوتھ ہے اگر اس کو لینگویجز آتی ہوں گی تو ماشاءاللہ جائیں گے، ہائی سیلری پہ جائیں گے۔ کانفرنس میں پاک روس تعلقات، سرمایہ کاری، تجارت، تعلیم، ثقافت سمیت مختلف سیشن منعقد ہوں گے اور 110 سے زائد مقالہ جاتی پیش کیے جائیں گے۔ فیڈرل اردو یونیورسٹی اور قازان فیڈرل یونیورسٹی کے اشتراک سے ہونے والی پہلی بین الاقوامی کانفرنس دونوں ممالک کے درمیان تعلیم، سائنس، ٹیکنالوجی سمیت سفارتی تعلقات کو مضبوط کرنے میں کلیدی کردار ادا کرے گی۔ کیمرامین ظہیر عباس کے ساتھ انور خان، ARY نیوز، کراچی۔ مانسیرا میں سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ کے زیر اہتمام مشروم کی آسان پیداوار کے حوالے سے ورکشاپ کا انعقاد کیا گیا۔ طاہر شہزاد تنولی کی رپورٹ۔ مانسیرا میں بے روزگار نوجوانوں اور گھریلو خواتین کو صحت مند غذا کے اصول کے ساتھ آمدن کے ذرائع حاصل کرنے کے لیے کم خرچے پر مشروم کی فارمنگ کے حوالے سے آگاہی ورکشاپ کا انعقاد کیا گیا۔ ورکشاپ میں شرکت کرنے والی خواتین نے مشروم کی پیداوار کو خاندان کی کفالت کا بہترین ذریعہ قرار دیا۔ بہت زیادہ انفارمیٹیو تھا، بہت اچھا لگا ہے، بہت ساری انفارمیشن جو ہے ہمیں ملی ہے۔ ایسی خواتین جو گھر میں بیٹھی ہوئی ہیں خود بھی استعمال کریں اور اس سے ارننگ بھی کمائیں اور اپنے خاندان کی کفالت بھی کریں۔ 1 ماہ کے اندر کم خرچے پر مشروم تیار ہو کر استعمال کے قابل ہو جاتی ہے۔ گھر بیٹھے آپ 2000 سے آپ اپنا ایک سیٹ اپ سٹارٹ کر سکتے ہیں اور 30 دن کے بعد پروڈکشن سٹارٹ ہوتی ہے اور 45-50 دن کے اندر یہ ختم ہو جاتی ہے۔ تقریباً 30 سے 35 ہزار روپے آپ کو انکم اس سے آسانی کے ساتھ مل سکتی ہے۔ آئندہ 10 سالوں تک پاکستان
پاکستان مشروم میں خود کفیل ہو کر اس کی درآمدات میں کمی لا سکتا ہے۔ باہر سے ہم $2.5 ملین کی جو امپورٹ یا اس سے زیادہ کی جو امپورٹ لے رہے ہیں بتدریج اس کو کم کرنے کے قابل ہو سکیں۔ شہریوں نے مشروم کی پیداوار کے حوالے سے آگاہی ورکشاپس کا سلسلہ جاری رکھنے پر زور دیا ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس کی پیداوار سے مستفید ہو سکیں۔ طاہر شہزاد ترولی، ایئر وائے نیوز، مانسیرا۔ چترال کا 150 سال پرانا ثقافتی چوگا پشاور میں خواتین کی توجہ کا مرکز بن گیا ہے۔ شدید سردی میں گرم چوگوں کی مانگ بڑھ گئی ہے۔ دیدہ زیب رنگت کے حامل چوگے اب دیگر ممالک بھی بھجوائے جا رہے ہیں۔ شاز نثار کی رپورٹ دیکھیے۔ پشاور کا چترالی بازار اپنی روایتی دستکاریوں کے لیے تو مشہور ہے ہی، لیکن اب چترال کا 150 سالہ ثقافتی چوغا لوگوں کی توجہ کا مرکز بن چکا ہے۔ اس پہ جو کام، نفاست، وہ سب دیکھ کے اب ہماری ینگ جو جنریشن ہے وہ بھی اس ثقافت کو پروموٹ کرنے میں ہماری مدد کر رہی ہے۔ چترالی ثقافت کی علامت گرم چوغا چترال میں ہاتھوں سے تیار کیا جاتا ہے اور مغل دور سے جاری صرف وہی دستکاری کی جاتی ہے، تاہم جدید دور کے مطابق دلکشی بڑھانے کے لیے اس میں خوبصورت رنگ کے داغوں کا استعمال کیا جاتا ہے۔ چترالی بازار میں صحیح چوگا ملتا ہے، صحیح پکول ملتا ہے اور صحیح چیز لینے کے لیے چترالی بازار آئے ہیں۔ ثقافتی چوغے کی قیمت 4,000 روپے سے 35,000 روپے تک ہے، مگر اس کو خریداروں کی استطاعت کے مطابق بنانے کے لیے چترالی چائنا چوغا اور لاہوری چوغے بھی بنائے جاتے ہیں۔ خواتین سردی سے بچنے کے لیے سویٹر اور اوور کوٹ کا استعمال تو کرتی ہی تھی، مگر اب چترالی چوغا بھی ان کی توجہ کا مرکز بن چکا ہے۔ کیمرامین حیات خان کے ساتھ شازیہ نثار، ایئر وائے نیوز، پشاور۔ ایئر وائے نیوز بلیٹنز فی الحال اتنا ہی، حاضر ہوں گے ہیڈ لائنز کے ساتھ۔